بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، آج بڑے دنوں بعد مدر ڈے کے حوالے سے مجھے کچھ کہنا ہے۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے اور یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے اور یہ ڈریما ہے کہ جو ورڈز، فینامنا، پروسیس، ٹرمنالوجیز یہ ویسٹرن اورینٹیڈ ہوتی ہیں نا، یہ بڑی جلدی پذیرائی حاصل کرتی ہیں۔ ہمارا سارا تو نہیں، تو تقریباً 10% ہماری جو یوتھ ان چیزوں کو بڑے ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے، اور جو وہاں سے چیزیں ہو کے آتی ہیں اور ہوتی ہماری ہیں، اور انہیں بڑی جلدی یہ ساری چیزیں، سب فینامنا ویری کوئکلی ود نو ٹائم گین اپریسیشن اینڈ ریپوٹیشن۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم جس نبی کے غلام ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا مذہب ناٹ اونلی کنسسٹ آف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسی پر مبنی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری عبادات ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو دنیا ہے، وہ ہمارے مذہب، خوبصورت مذہب کی عکاس ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا، ہمارا تو ہر لمحہ ماں باپ پر قربان، ہم دنوں کے محتاج کیوں ہو گئے؟ کبھی پتہ نہیں کیا نام رکھا، ویلنٹائن ڈے، وہ کیا نام ہے جی؟ کون سا نام ہے یہ؟ ہاں، کبھی کون سا نام رکھا، کبھی کون سا نام رکھا ہوا ہے، اور جہاں جس پر سیمینار ہوتے ہیں اور ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، والدین، اساتذہ اکرام، جہاں کہیں جس مقام پر ہم ہیں، اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ ہمارا مذہب تو نہ صرف عبادات پر مبنی ہے، ہمارے معاملات ایسے خوبصورت ہیں، ہمارا ہر لمحہ زندگی کا، ہر ساتھ ماں باپ پر قربان، ہم دنوں کے محتاج کب سے ہو گئے۔ ہمیں کتنی بڑی خوبصورت بات بتائی کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو ہمیں ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں ہر آن، ہر گھڑی اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ہمیں یہ سو کالڈ ڈیز سے نکلنا ہے۔ تو میں اس کے لیے آپ کو اشارتاً کنایتاً یہ بات بتاؤں کہ جس کتاب کو ہم پڑھ کے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جو ہمارے پاس سب سے بڑا خزینہ ہے علم کا، وہ نہ صرف عبادات بلکہ ہمارے دنیاوی معاملات کو سنوارتا ہے، اور ہمیں اسی پر گامزن ہو کر اسی کی پیروی میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، حالات سازگار نہیں ہیں، مجھے ایک بیٹا عطا کروا، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ گو کہ حالات ایسے نہیں ہیں، میں، میری بیوی، بانجھ، لیکن اللہ تو کبھی کسی کو نامراد نہیں لٹاتا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں، میری دعا قبول کیجیے۔ اللہ ان کو بیٹا یحییٰ کی شکل میں عطا فرماتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو یعقوب کا وارث ہو، عطا فرماتا ہے۔ تو وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو قرآن پاک بھرا پڑا ہوا، آج میرے سامنے کتاب ہے، وَبَرًّا بِوَلِدِهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور کمال ڈر والا تھا، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ جس بیٹے کو اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اس بیٹے کی تربیت کیا ہو رہی ہے۔ اور ایک حضرت لقمان علیہ السلام اور بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ بیٹا، میں تجھے کمال کی بات بتاؤں، اللہ سے کسی کو لا تشرک باللہ، اللہ سے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو وہ بیٹا جو اتنی اس سے مانگا جا رہا ہے، تو وہ بیٹا کیا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ کمال ڈر والا تھا اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا۔
اب تو سورہ مریم اس دفعہ نہم کلاس کے بیچوں یہ جو بچے ہیں ان کو لازمی قرار دے دی گئی ہے سورہ مریم. تو یہ میرے سامنے سورہ مریم کھلی ہے، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، جس کی 98 آیات ہیں، مکی صورت ہے اور 6 رکوع ہیں اس کے. کتنا خوبصورت کلام. وہ دیکھیں جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہونا تھا، تو وہ عورت جو فرشتے سے بھی حیا کر رہی ہے، جب اللہ نے اس حال میں پہنچایا، اللہ نے کہا فلاں جگہ چلی جا، اللہ نے اپنے معجزات اوج مقام تک پہنچا دیے، اور وہ اس حالت میں زچگی کی حالت میں جب وہ اپنی یعنی وہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، یہودی خصوصی طور پہ، کیا کچھ نہیں کہا ہوگا انہوں نے ان کے بارے میں، کتنا طوفان بدتمیزی انہوں نے کھڑا کیا. جب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. غور سے سنیے یہ بات. اب تو نام کے کورس میں شامل ہو گیا. اس کے لیے بتانا اس میں بڑی حکمتیں ہیں تاکہ بچوں کو معلومات ہو جائے. صرف کورس تک ہم لوگ محدود نہ ہوں. یہ ہماری زندگی کے لیے یعنی بڑا خوبصورت نمونہ ہے، اور اپنے والدین سے ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے ہر لمحہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو انہوں نے بڑے بہتان تراشیاں کی، اور وہ عورت جو فرشتے سے بھی حیا کرتی ہے، وہ کہہ رہی کاش اپنے لیے ہلاکت کا کہ ایسا سمانہ کبھی ہوتا، مجھے تو کبھی کسی نے چھوا تک نہیں، بیٹا کیسے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے ہی پیدا کرتے ہیں، ہم تو اللہ ہیں، وہ اللہ سمجھ. تو جب بیٹا ہو گیا، جب ان میں گئیں تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا کہ تو کہاں سے لے کے آئی. بہتان تراشیاں کی، تیری تو شادی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میں بتاؤں یہ بچہ بتائے. بیٹا، اور وہ بڑے شاطر لوگ تھے، انہوں نے کہا بیٹا کیسے بول سکتا ہے؟ یہ چند ساتوں کا یا 2-4 دن کا بیٹا یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو سنیے ذرا کہ بیٹا خود بول پڑا. انہوں نے کہا یہ خود جواب دے گا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بولدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. کتنے خوبصورت اللہ کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ بچہ اپنے جھولے سے بول پڑا. اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھ پر اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہے کہ میں نبی ہوں، اور مجھے مبارک کیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی. سنیے الفاظ، ما دمت حیا، جب تک میں جیوں، برا بولدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا. ہماری تو تربیت کتنی خوبصورت ہے. عورت کو حیا آ جائے تو فرشتے سے بھی پردہ کرتی ہے. عورت کی حیا چلی جائے تو وہ کوٹھیوں سے کوٹھوں پر آ جاتی ہے. خدا کے لیے کوئی عقل کے ناخن لیں آپ لوگ. ہماری ساتھ ہر گھڑی ہمارا ایک مدر لینڈ ہے. ہمیں اپنی جان آفرین یہ اس مٹی پر لٹانی ہے، اس مٹی کے سپرد کرنی ہے، نہ کہ اس ماں کو پامال کرنا ہے ہمیں. اور ہمیں چاہیے کہ وی ہیو ٹو سیکریفائس our lives to defend our countries. یہ ہماری ماں ہے. اور یہ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کا مقام، ایک تو صرف ہماری عبادت نہیں ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا نبی چھوٹا سا بچہ نماز، زکوٰۃ اور اپنی ماں کی حرمت کے بارے میں کیسے اس نے اپنی ماں، اللہ کے حکم سے اپنی ماں کی عفت کو، اپنی ماں کی عظمت کو کیسے تار تار ہونے سے بچایا. ہماری تو کئی مائیں ہیں ابھی. ایک موبائل ماں ہے جو اصل ماں ہے. اصل ماں ہم نے بھول دی، اور راتوں کو موبائل پر سوار. اور ماں میں اسی شعبے سے ہوں. مجھے روز لوگ فون کرتے ہیں کہ بچے بات نہیں مان رہے. خدا کے لیے سوشل میڈیا کے نرغے سے نکلیے اور اپنے اصل پر واپس آئیے. مجھے اتنا ہی کہنا تھا
ہمیں یہ دن نہیں منانے. ہم روز ہمارا عید کا دن ہوتا ہے. جن کی مائیں ہیں ان کی قدر کریں, ان کی نافرمانی سے بچیں اور ان کو دیکھیں. ان کو دیکھنے سے جنت ملتی ہے. ان کا یعنی دیکھیں ماں کی حرمت دیکھیں. اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاؤں کے نیچے, یعنی ہم اس کے پاؤں دبائیں. ہم تو گردنیں دبا رہے ہیں. اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ان چیزوں سے باہر نکلیے, اپنے مذہب کو اسٹڈی کیجیے, اسی میں رہیے, انشاءاللہ اسی میں عافیت ہے. اللہ حافظ.